ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے نعرہ تکبیر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمدللہ رب العالمین درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ شریف دی ابتدا تو چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ وہ مقدس الفاظ نے کہ جنہاں دے اندر پروردگار عالم نے ابتدا بھی تو اپنے محبوب نال راز نیاز دی بات کی تھی اور پھر دسیا کہ اے قرآن او مقدس کتاب ہے کہ جدے اندر کوئی شک نہیں۔ رمضان المبارک کے اندر میں چونکہ آخری 2 ہفتے برطانیہ دے دورے تے ساں تو نزول قرآن دے عنوان تے میں گفتگو نہ کر سکیا، تو میں نے مناسب سمجھیا کہ اج دے خطاب دے اندر میں
عظمت قرآن دے حوالے نال چند ایک گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کراں تاکہ پتہ چلے وہ کلام کتنیاں شانہ والا ہے کہ جڑا رب دا کلام ہے۔ بندیاں دے کلاماں وچ بھی بڑیاں لذتاں نے، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا کلام ہوئے، ڈاکٹر اقبال دا کلام ہوئے، تاجدار گولڈا دا کلام ہوئے، حضرت سلطان باہو دا کلام ہوئے، بابا فرید دا کلام ہوئے، حضرت بلے شاہ دا کلام ہوئے، صدیق اکبر دا کلام ہوئے، فاروق اعظم دا کلام ہوئے، حیدر کرار دا کلام ہوئے، عثمان غنی دا کلام ہوئے، مگر جتنے کلام نے اگرچہ بڑے لذتاں بھرے کلام نے مگر یہ سب مخلوق دے کلام نے، اور قرآن اور کلام ہے کہ جو مخلوق دا نہیں خالق دا کلام ہے۔ اور پروردگار عالم نے اعلان فرما دیتا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جدی اندر کوئی شک نہیں، اور اس تو پہلے فرمایا الف لام میم۔ قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ نے کہ جنہوں حروف مقطعات کیا جاتا ہے، حامیم، الف لام را کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ طاسین یاسین، انہوں حروف مقطعات کیا جاتا ہے۔ حروف مقطعات دی تفسیر کی جاتی ہے علماء دے نزدیک کہ یہ وہ الفاظ نے کہ جنہ دا معنی خدا اور مصطفیٰ تو بغیر کوئی نہیں جانتا۔ یہ کلام ہے جڑی اللہ نے محبوب ول بھیجی، اور محبوب نے اپنے محب دی بات نو سمجھ لیا کہ رب مینوں کی کہہ رہی ہے۔ اسی واسطے تمام مفسرین نے جدو قرآن پاک دا ترجمہ کیتا تو انہاں دے نیچے یہی لفظ لکھ دیتے، الف لام میم دے نیچے الف لام میم، حامیم دے نیچے حامیم، طاسین دے نیچے طاسین۔ کیوں کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں کہ جڑا انہاں دے معنی نو سمجھدا ہوئے۔ اگر یہ کیا جائے کہ انہاں دا معنی کوئی نہیں تو یہ بات غلط ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ بے معنی گفتگو نہیں کرتا، بے مقصد گفتگو اللہ دی شان دے لائق نہیں۔ اللہ دی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی رمز ہے۔ اور اگر یہ معنی کیتا جائے کہ اس دا معنی تو ہے مگر اللہ بغیر کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ سارے مخالف لوگ یہ بات کہندے نے کہ صرف اللہ نو پتہ ہے کہ یہ لفظ کی نے، پھر اسی کہاں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال مذاق کیتا ہے کہ ایسا کلام بھیجے ہے کہ جدا معنی مصطفیٰ نہیں ہوتا، بے مقصد کلام، بے معنی کلام اللہ نے محبوب ال بھیجی کہ محبوب ال جبریل لے کے جا تاکہ یار پریشان ہو جائے، پتہ نہیں دے وچ کی ہے۔ مننا پوے گا رب نے جو بھیجیا مصطفیٰ نے سمجھیا۔ اور اس تے میں ایک حدیث آپ حضرات دی گوش گزار کرنا ہے۔ جبرائیل امین نبی کریم دی بارگاہ چ آیا، جبریل نے آ کے الفاظ پڑھنے شروع کیتے، جبرائیل نے کیا کاف، نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا فہم تو میں سمجھ گئے ہیں۔ ہاں حضور نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گئے ہیں، یا فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا، حضور نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا۔ جبریل کے اندر سب
فرمایا میں سمجھ گیا. ایک ایک لفظ تے نبی کریم سرور عالم ایک ایک حرف تے کہہ رہے ہیں کہ فہم تو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. کملی والا کہندا ہے میں سمجھ گیا, ملا کہندا ہے نبی نو سمجھ نہیں آئی بھڑیا تیری منی ہے یا مدینے والے دی منی ہے. حضور فرماندے نے فہم تو میں سمجھ گیا. جبرائیل امین نے سوچیا ہوئے گا بھئی یا رسول اللہ با میں اتوں لے کے آیا کہ مینوں تے سمجھ نہیں آئی با ایک ہی ہے, لے کے آن والا میں ہاں تے تسی زمین تے بہ کے کہندے ہو میں سمجھ گیا, میں اتوں لے کے آیا تے مینوں سمجھ نہیں آئی با کاف کی ہے, ہا کی ہے, یاد کی ہے, عین کی ہے, سواد کی ہے, تے تسی فرشتے بہ کے کہندے ہو میں سمجھ گیا. کہ نبی کریم نے مسکرا کے کیا ہوئے گا جبریل ڈاکیے دا کم ڈاک پہنچانا ہوندا ہے پڑھنا نہیں ہوندا. یہ رب دیاں وہ گلاں نے جڑے میرے نال نے, میں جاننا میرے رب نے مینوں کی آکھیا ہے. یہ نے حروف مقطعات. نتیجہ کی نکلیا انہاں دا معنی ہے مگر کسی عالم نو نہیں پتا. ترجمہ ضرور ہے کیونکہ بے معنی گفتگو اللہ نہیں کرتا, مگر کوئی مولوی نہیں جانتا کہ الف دا معنی کی ہے, لام دا معنی کی ہے, میم دا معنی کی ہے, کاف دا معنی کی ہے, طا دا معنی کی ہے, یاسین دا معنی کی ہے. اللہ اکبر. معنی ہے مگر اللہ رسول تو بغیر بولو کوئی نہیں جانتا. تو معلوم ہو گیا قرآن پاک دے کچھ لفظ ایسے نہیں کہ جنہ دا معنی ہے مگر عوام نہیں پتا کہ معنی کی ہے, صرف خدا جانتا ہے اور خدا دا مصطفیٰ جانتا ہے. قرآن پاک دے اندر کچھ آیات ایسیاں نے جنہوں متشابہات کیا جاتا ہے. متشابہات کا کی مطلب ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے نا وہ باطن نہیں, جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں. یعنی ظاہری معنی کچھ ہے لیکن حقیقت کچھ ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک دا ایک جملہ ہے ید اللہ. ید اللہ کا کی معنی ہے اللہ کا ہاتھ. ہوں ایمان میں دسو اللہ کا ہاتھ ہے, جڑا ید اللہ نہ منے وہ بھی کافر, جڑا اللہ کا ہاتھ منے وہ بھی کافر. اگر اللہ کا ہاتھ مان لیا جائے تو بازو مننے کی پھر کی تکلیف ہے, تو جی بازو منی ہے تو پھر اللہ کا موڈا بھی مننا پوے گا, پھر وجود بھی مننا پوے گا, پھر تو اللہ تعالیٰ کا ایک جسم سامنے آ جائے گا. اللہ وجود تو پا کے, جسم جسمانیات تو پا کے, اللہ دا ہاتھ ہے مگر ساری سمجھ نہیں آتا. ید اللہ دا معنی ہے اللہ دا ہاتھ, اور جڑا بندہ کہ اللہ دا ہاتھ ہے وہ بندہ کافر ہے, اور جڑا ید اللہ نہ منے وہ بھی کافر ہے. معلوم ہو گیا کچھ آیت متشابہات نے ظاہری معنی کچھ ہے اور حقیقت وچ کچھ ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم محدث کہ جنہاں نے بر صغیر پاک و ہند دے اندر نبی پاک دی حدیث دا پہلا درس آ کے دیتا. 12 سال مسجد نبوی حضور دی حدیث پڑھائی, پھر حضور دے حکم تے آیا, میں تفصیل وال نہیں جانتا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے متشابہات والیاں جو آیتاں لکھیاں نے نا, انہوں نے ایک اور آیت بھی لکھی ہے. فرماتے ہیں جس طرح ید اللہ کا ظاہری معنی کچھ ہے اور حقیقت وچ کچھ ہے, اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم. شیخ فرماندے نے یہ آیت بھی متشابہات وچ ہے, اس دا ظاہری معنی کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے. یہ آیت متشابہات وچ ہے.
اور یاد رکھو متشابہات تے ایمان تے رکھنا پیندا ہے، مگر انہاں تو عقیدہ نہیں بن سکتا۔ عقیدہ بنے گا محکمات تو۔ تین قسم کی آیتاں نے، مقطعات، متشابہات، محکمات۔ عقیدے دا تعلق متشابہات نال نہیں ہوندا، محکمات نال ہوندا ہے۔ شیخ نے قل انما انا بشر مثلکم والی آیت نو متشابہات وچ لکھیا ہے کہ اس دا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ قل میرے محبوب تسی فرما دیو، تسی کہہ دیو انما انا بشر مثلکم، سوائے اس دے نہیں کہ میں تہاڈی مثل ایک بشر ہوں۔ میرے محبوب تسی فرما دیو۔ مفسرین دی اکثریت نے یہ بات تسلیم کیتی ہے کہ یہ جملہ کہ میں تھوڑی مثل بشر ہاں، یہ صحابہ واسطے نہیں، یہ کفار واسطے۔ میرے محبوب کافراں نو کہہ دیو کہ میں تھوڑی مثل بشر ہوں۔ ابو جال نو کہہ دیو، ابو لہب نو کہہ دیو، عتبہ نو کہہ دیو، عتبہ نو کہہ دیو، شیبہ نو کہہ دیو، مکے دے مشرکاں نو کافراں نو کہہ دیو کہ میں تہاڈی مثل بشر ہاں۔ یہ بات رب نے کافراں واسطے اکھوائیے، مسلماناں نو نہیں اکھوائی کہ محبوب غلاماں نو کہہ دے کہ میں تہاڈی مثل ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک دی اے آیت انما انا بشر مثلکم کہ میں تہاڈی مثل بشر ہاں، کنہاں واسطے وے؟ کافراں واسطے۔ یہ لفظ میرے نال مل کے بولو، کنہاں واسطے؟ کافراں واسطے۔ خدا دی قسم ہے صحابہ واسطے نہیں، اے بلال واسطے نہیں، صدیق و فاروق واسطے نہیں، عثمان و علی واسطے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کملی والیا کافراں نو کہہ کہ میں تہاڈی مثل بشر ہاں۔ ہن ایمان نال دسو، خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو، کسی دیوبندی مولوی کول چلے جاؤ، کسی وہابی کول چلے جاؤ، بڑے تو بڑے گستاخ کو بھی جا کے پوچھو تو جے کلمہ رسول اللہ دا پڑھنا ہے، اے دس ابو جہل حضور دی مثل ہے؟ خدا دی قسم ہے دیوبندی وہابی مولوی جرت نہیں کرے گا کہ آکھے ابو جہل حضور دی مثل ہے۔ انہوں آکھو قرآن میں تے اللہ نے ابو جہل کو خطاب کروایا کملی والیا کہہ کہ میں تیری مثل ہوں۔ کیا ابو لہب حضور دی مثل ہے؟ کیا کوئی بے ایمان کافر مشرک رسول دی مثل ہے؟ تو قرآن بھی تے اللہ پہ کہتا ہے محبوب کافراں نو کہہ دے کہ میں تہاڈی مثل بشر ہوں۔ معلوم ہو گیا اس آیت تو عقیدہ نہیں بن سکتا، یہ متشابہ، یہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ جدو نبی کریم نے کدو خطاب کیتا، رب نے کیا قل سجنا کہہ دے انما انا بشر مثلکم، میں تھوڑی مثل بشر ہاں۔ جدو صحابہ نو خطاب کیتا فرمایا ایکم مثلی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ صحابہ نو خطاب کرنے کی فرمایا تواڈے جو کون میری مثل ہے؟ سمجھ آئی؟ صحابہ نو آکھیا تواڈے جو کون ہے میری مثل؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ساڈے وچ کوئی تواڈی مثل نہیں، تسی رب دے محبوب ہو، تسی سدرا دے راہی ہو، خدا دے بھائی ہو۔ تے کافراں نو کی آکھیا میں تواڈی مثل بشر ہوں۔ کس بات وچ میں تواڈی مثل ہوں؟ توجہ حضرات، اے کافرو اپنے ہاتھ نو میرے ہاتھ جیسا نہ سمجھنا، میں انگلی دا اشارہ کراں چند دا کلیجہ چر جاندا ہے، میں دعا کراں ڈبا سورج پھر جاندا ہے، میں آواز دیاں بے زبان پتھر کلمہ پڑھدے نے، میں لب سٹ دیاں تے کڑوا پانی مٹھا ہو جاندا ہے۔ نہ ہاتھ وچ میری مثل، نہ پیر وچ میری مثل، نہ زبان وچ میری مثل، نہ لعاب وچ میری مثل، کائنات دا ذرہ ذرہ میرے اشارے تے رقص کردا ہے۔
تسی ہاتھ وچ بھی میرے جیسے نہیں، زبان وچ میرے جیسے نہیں، نگاہ میری جیسی نہیں، زبان میری جیسی نہیں، میں تہاڈی مثل بشر ہاں کس بات وچ انما الہنا و الہکم واحد، تہاڈا میرا پیدا کرنے والا رب ایک ہے۔ جل جلالہ و من والہ، معلوم ہو گیا اے آیت متشابہات وچے، اس دا ظاہری معنی کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے، اور متشابہات تو عقیدہ نہیں بن سکتا، عقیدہ بنتا ہے محکمات وچوں۔ اللہ اکبر، جنہوں رب نے بشریت کی گل کی نا متشابہات والی، آخیا تو آپ کہہ، محبوب تو کہہ، میں نہیں کہنا تو کہہ، تے جدوں محکم دی گل آئی آخیا ہوں میں اعلان کرنا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پیار نال کہہ دے سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک، قد یہ معنی ہے بے شک، اللہ نے پتہ سی کہ زمانہ آئے گا کچھ مولویاں نو شک پہ جائے گا، فرمایا شک نہ کرے ہو، میں رب پہ کہ میں بے شک، بے شک جاکم آیا تھوڑے کول من اللہ نور، اللہ والو نور، رب نے آخیا تھوڑے کول اللہ والو نور آیا۔ شیخ فرماندے نے اے آیت محکمات وچوں ہے، عقیدہ متشابہات تو بھائی جی نہیں بندا، محکمات تو بندا ہے، تہاڈا عقیدہ بھی متشابہ تے متشابہات چوں بناندے ہو، سنیاں دا عقیدہ بھی محکم ہے، اسی محکمات وچوں محبوب دے نور ہون دا اعلان رب نے کیتا۔ خیر ابتدا وچ یہ بات ذرا طویل ہو گئی، رب تعالی نے حروف مقطعات فرما کے الف لام میم، اللہ اکبر، بعض صوفیاء نے ادھا معنی تے نہیں لیا کیونکہ معنی کسی نو پتہ ہی نہیں، انہاں محبت دے سمندر وچ غوطہ مار کے کچھ موتی نکالے، بس اس تو مراد کی ہو سکتا ہے؟ صوفیاء فرماندے نے ایسا نتیجہ ہے نکالے ہے، الف تو مراد اللہ، میم تو مراد محمد رسول اللہ، لام تو مراد جبرائیل، اللہ بھیجن والا، مصطفیٰ لاؤن والی، جبریل لاؤن والا، یہ جملہ کہہ کے رب نے تینہ دا ذکر کر دیتا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پیار نال کہندے رہو سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ نہ آکھو تاوی میں تے تقریر کراں گا، مگر میں تہاڈا خیر خواہ ہوں، میں چاہنا خالی نہ جاؤ، نیکیاں دیاں بوریاں بھر کے لے جاؤ، 90 نیکیاں ملدیاں نے ایک باری سبحان اللہ کہن نال، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ قرآن او مقدس کتاب ہے جہدے وچ کوئی شک نہیں. شک کیوں نہیں؟ میں لندن تقریر کر رہا سا، یہ جملہ میں کہہ دیتا. ایک صوفی صاحب کہنے لگے پیر صاحب اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے. میں کہ صوفی صاحب تورات کس کا کلام ہے؟ اس میں کیوں شک پڑ گیا؟ انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس میں شک ہے. اصل انجیل پوری دنیا میں نہیں ملتی. زبور کا وجود ہی نہیں ہے. اصل تورات پوری دنیا میں نہیں ملتی. اگر اس کی وجہ کلام الہی ہونا ہوتا نا تو تورات بھی باقی رہتی، انجیل بھی باقی رہتی، زبور بھی باقی رہتی. اصل انجیل پوری دنیا میں نہیں ہے. قرآن دا اے اعزاز کہ ادھے وچ شک نہیں، ایک کلام الہی ہونے دی وجہ تو نہیں، مصطفیٰ وال آن دی وجہ تو. دیکھو انجیل اللہ کا کلام لا شک فیہ ولا ریب. تورات اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں. زبور اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں. یہ چارے کتاباں خدا دا کلام نے. اور تسی حیران ہو گے کہ چارے کتاباں جبرائیل لے کے آیا. تورات بھی جبریل لے آیا، زبور بھی جبریل لے آیا، انجیل بھی جبریل لے آیا، قرآن بھی جبریل لے آیا. تورات بھی رسول والا آئی، انجیل بھی رسول والا آئی، زبور بھی رسول والا آئی، قرآن بھی رسول والا آیا. چارے کتاباں رب دا کلام، چارے کتاباں جبریل لے کے آیا، چارے کتاباں نبیاں رسولاں والا آئیاں. راول پنڈی تے گردو نواح والو پھر میرا سوال ہے وے جدو چارے کتاباں رب دا کلام نے، چارے رسولاں والا آئیاں نے، چارے جبریل لے کے آیا ہے، پھر جمع وچوں قرآن افضل کیوں ہے؟ میرے تواڈے کلام وچ تے اونچ نیچ ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ تقریر کریے طبیعت ساتھ دیندی ہے، صحت اچھی ہوندی ہے، گلا صاف ہوندا ہے، تقریر آسمان دیاں بلندیاں تے چلی جاندی ہے. بعض مرتبہ طبیعت خراب ہوندی ہے، گلا بیٹھا ہوندا ہے. لوگ کہندے نے اے تقریر اس پائے دی نہیں، وہ جڑی فلانی تقریر ہوئی سی نا، کیا کہنا جی، بلے بلے اج اس میں یار دی تقریر نہیں ہوئی. یہ اونچ نیچ میرے تواڈے کلام وچ ہے. اللہ دا کلام اللہ دی صفت ہے، اور اللہ دی صفت ہر وقت درجہ کمال تے رہندی ہے. جدو چارے کتاباں اللہ دا کلام نے، پھر قرآن افضل کیوں ہے؟ چارے کتاباں جبریل لے کے آیا، پھر قرآن افضل کیوں؟ چارے نبیاں والا آئیاں، رسولاں والا آئیاں، پھر قرآن افضل کیوں؟ میں عرض کیتی سونے ربا کلام تیری صفت ہے، تیری صفت ہر وقت درجہ کمال تے رہندی ہے، پھر جمع کتاباں وچوں قرآن افضل کیوں ہے؟ قدرت دی آواز آئی جے قرآن دی فضیلت ویکھنی آ پھر میرے ول نہ ویکھ، یار ول ویکھ، لین والیاں ول نہ ویکھ، دین والے ول ویکھ تے لین والے مصطفیٰ ول. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی، عظمت و شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. اچھا ایمان نہ دسو کہ جتنے نبی دنیا تے آئے انہوں نے نبوت کس نے دیتی؟ اللہ نے. نبی پاک نے کس نے نبی بنایا؟ اللہ نے. انہوں نبیاں دیا امتاں، حضور دی بھی امت، نبیاں میں وہ لوگ کہ جڑے رسول بھی سن، اللہ نے انہوں نے امتاں دیتیاں جنہاں کا کلمہ بھی جاری ہویا. مگر حد نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ سانو کہندا ہے کن تم خیر امہ، محبوب دی امت تسی بہتر امت ہو.
اللہ سانو کہندا تسی بہتر امت ہو. اپنے اپنے گریبان میں جاتی پا کے ویکھو تے اپنے گناہ سامنے رکھ کے ویکھو ساڈے چ بہتری والی کیڑی چیز ہے. پڑوسیاں دے حقوق مارنے ہاں، گھٹ تولنے ہاں، جھوٹ بولنے ہاں، سودا دین لگے ڈنڈی مارنے ہاں، جیباں کترنے ہاں، دھوکہ کرنے ہاں، ایک دوجے دے خلاف بک بک کرنے ہاں، غیبت کرنے ہاں، چغل خوری کرنے ہاں. کیڑا عیب ہے جڑا ساڈے چ نہیں؟ پر حد نہیں ہوگی. اللہ کہندا ہے تسی بہتر ہو. محبوب دے غلامو تسی بہتر ہو. محبوب دی امت تسی ساریاں امتاں نالوں بہتر ہو. میں عرض کیتی یا اللہ تو تے علیم بذات الصدور، دلاں دے پردیاں میں چھپے ہوئے راز بھی تو جاننا ہے. ہر عیب جاننا ہے، ہر گناہ جاننا ہے، ہر نیکی جاننا ہے. اسی عیباں نال بھرے ہوئے ہاں، پاپیاں اپنے عیباں ول ویکھیے تے شرم نال سر چک جاندے. پھر تو کہنا تسی بہتر ہو. یا اللہ ساڈے چ بہتری کی ویکھی آ؟ قدرت دی آواز آئی میرے بندو میں جدوں تانوں ویکھنا ہے پھر تواڈے عملاں ول نہیں ویکھدا، تواڈے نبی ول ویکھنا ہے. کلمہ یار دا پڑھ دیو اس واسطے میں تانوں بہتر کہنا. محبوب دی وجہ تو اللہ سانو بہتر کہہ رہے ہیں. شرع عقائد دے حاشیے تے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے قیامت والے دن ہر نبی دی امت دا حساب کھلے میدان وچ ہوے گا. اے آدم دی امت او اپنے اعمال دا حساب دیو. ساری دنیا کھلوتی ہے حساب ہو رہے جی. نوح علیہ السلام دی امت تو حساب دیو، ابراہیم علیہ السلام دی امت تو، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہو آؤ امتحان دیو، حساب دیو اپنے اعمال دا. یہودی ہو آ جاؤ. خدا دی قسم شرع عقائد دے حاشیت حدیث لکھی ہو جنہوں کملی والے دی امت دی باری آئے گی اللہ تعالیٰ ایک نور دا خیمہ لگائے گا. جیڑا خیمہ وہ دی اپنی شان دے لائق ہوئے گا. اللہ فرشتے نو فرمائے گا جا محبوب دا امتی کھلوتے انہوں اندر بلا. بندہ پیش ہوئے گا، نامہ اعمال بندے دے سامنے رکھ کے اللہ فرمائے گا اے گناہ تیرے نے یا اللہ جو کیتا سی سامنے آ گیا. ویکھ رہے ہیں اپنے گناہوں دی لسٹ. یا اللہ سب کچھ سامنے ہے. تو جاننے گناہگار دی سزا کی ہے. یا اللہ اگر تو انصاف کریں تیرا حق بنتا ہے، اگر مہربانی کریں تو تیرا کرم ہوگا. مگر میرا ایک سوال ہے، بندہ اللہ کے دربار سوال کرے گا یا اللہ ساریاں امتاں دا حساب کھلے میدان وچ لیے تے مینوں خیمے چ کیوں بلائے؟ اللہ فرمائے گا تیرا منہ نہیں تیرے رسول دا منہ. میں نہیں چاہتا سا بھرے میدان میں یار دا امتی ذلیل ہوئے. جیڑی گل کرنی ہے ذرا پردے چ کر لو. بندہ آکھے گا یا اللہ تیری مہربانی تو بڑا پردہ استعمال فرمایا. اگر میرے گناہ دے سبب تو مینوں جہنم بھیجے گا تو پھر تو راز کھل جائے گا. جہنمی تو سارے ہون گے، ساری امتاں ہون گیا، پھر تو پتہ چل جائے گا کہ کملی والے دا امتی جہنم آ گیا ہے. میں لکھانا ہے اللہ فرمائے گا جاؤ یار دا صدقہ میں تینوں معاف کیتا ہوں. ساڈیاں عزتاں ساڈے وقار ساڈیاں ٹوراں رسول دے صدقے. اگر دین باقی دیناں وچوں افضل ہے تے اس واسطے کہ کملی والا لے کے آیا ہے. اگر قرآن کتاباں چ افضل ہے تے اس واسطے کہ کملی والے تے آیا ہے. اگر امت باقی امتاں چ افضل ہے تو اس واسطے کہ محمد رسول اللہ دی امت ہے. تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جدے وچ شک نہیں، شبہ نہیں. جدو نبی پاک سرور عالم قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے غلاماں نو سناندے سن تو مشرکین مکہ بڑے پریشان ہو گئے. انہاں آخیا محمد مصطفیٰ بڑا ذہین آدمی ہے تے گھر بہ کے تے اپنے کولو عربی دے لفظ جوڑ جوڑ کے نا
تے غلاماں نوں سنا دیندا رب دا قرآن ہے، یہ کلام دا اپنا ہوندا ہے۔ تے ایویں کہندا میرے کو جبریل لے کے آیا ہے۔ آپ بڑا ذہین آدمی ہے کیونکہ فصحائے عرب وچوں ہے، اچھے اچھے لفظ جوڑتا ہے اور جوڑ کے کہہ دینا کہ اللہ دا کلام ہے، میرے وال جبریل لے کے آیا ہوندا یہ اپنا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو جا کے کہہ کل میرے محبوب ایک اعلان کر دے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، میرے محبوب اعلان کر دے اگر سارے انسان اور جن مل کے بھی کوشش کرو نا تو اس قرآن جہا تسی قرآن نہیں لیا سکتے، اس کتاب جیسی تسی کتاب نہیں لیا سکتے۔ میں تے اکیلا ہوں تے تسی کہندے ہو کلا ویلے بیٹھ کے آیتاں بناوندا، تسی پورے عرب والے سارے عربی دان ہو تے بڑے بڑے فصحاء تے بلغاء تے بڑے بڑے علماء تے پڑھے لکھے لوگ ہو، چلو میں کلا اگر یہ کام کر لینا ہے تے تسی سارے مل جاؤ، انسان نہیں جنہاں بھی نال ملا لو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، میرے محبوب انہوں چیلنج کر دے تسی دی مثل مل کے بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، باویں جن تے انسان ایک دوسرے دے مددگار بن جاؤ تاویں اس قرآن جیسی کتاب نہیں لے آ سکتے۔ جنہوں نبی پاک نے آیت سنائی تے کافراں دی بولتی بند ہو گئی، ایک دوسرے دا منہ تکن لگ پیا بھائی کی کریے، کوئی کوشش کریے اسی بھی رل مل کے، لیکن کتوں بنا قرآن بھی عربی اور مکے والیاں دی زبان بھی عربی، مگر جرت نہیں کر سکے کہ قرآن دی مثل کوئی کتاب لے۔ اللہ اکبر، جدوں قرآن دی مثل کتاب نہ لے آ سکے، رب نے فرمایا محبوب نہ بے ایمانوں نسن نہیں دینا، ایک اور اعلان کر دے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ۔ اے مکے دے کافرو مشرکو گھر بہ کے کہندے ہو محمد مصطفیٰ آپے آیتاں جوڑ کے بنا لیندا ہے، قرآن لے آندا ہے، میں دعویٰ کیتا سی اعلان کیتا سی قرآن دی مثل قرآن لے کے آؤ، تسی نہیں لے آ سکے۔ چلو قرآن تے بہت بڑی کتاب ہے، 114 سورتاں نے، ایسا کرو تسی 10 سورتاں دی مثل بنا کے لے آؤ۔ یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں، بس سورہ بقرہ جیسیاں وڈیاں سورتاں، انا آتینا کل کوثر جیسیاں چھوٹیاں ہی 10 لے کے آ جاؤ۔ بعشر سور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دے کہ اس جیسیاں 10 سورتاں لے آؤ۔ کون لے کے آوے تھی؟ پریشان نے، زبان ساڈی بھی عربی، زبان قرآن دی بھی عربی ہے، لیکن کوئی مل کے بھی ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ مثل کوئی صورت نہ بنا سکے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ گھر بہ کے بکواس کرتے ہیں تے تیری عظمت دا انکار کرتے ہیں تے تیری شان نو گھٹان دی کوشش کرتے ہیں۔ 2 باری تے میں تیرے کو اعلان کرایا، ہوں تو چپ کر، ہوں میں آپ اعلان کرنا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تنوں یہ بھی شک کے جو میں اپنے محبوب تے اتارے آئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
سورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ واہ قرآن تیری عظمتاں نو سلام۔ اگر تنو شک ہے جو میں محبوب تے اتارے ہے اپنے بندے تے نازل کیتا ہے، چلو پورے قرآن دی شرط نہیں، 10 سورتاں دی شرط نہیں، وہ ایک سورت ہی لے ہائے 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 ایک سورت ہی لے۔ نبی پاک نے حضرت علی نے فرمایا، علی جی آقا، عرب دے شعراء بڑے بڑے شعراء جس کلام تے انہوں نے بڑا مان ہوتا ہے نا، وہ کعبے دے دروازے نال آ کے لٹکا دیندے نے تاکہ لوگ پڑھن حیران ہو جان بھائی فلاں شاعر نے حد کر دیتی، کمال ہو گئی۔ ذرا انج کر سورہ کوثر لکھ کے تو بھی کعبے دی دیوار تے ٹانگ دی ہائے ہائے۔ حضرت علی نے سورہ کوثر لکھ کے نہ کعبے دی دیوار تے جا کے دروازے نال لٹکا دیتی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بڑے بڑے شاعر آئے بھائی، ایک کسی شاعر نے 3 شعر تے لکھے نے، چوتھا شعر نہیں لکھیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک شاعران دا امتحان پہ لیندہ ہے شاعر، بھائی 3 شعر میں لکھے نہیں تے چوتھا شعر لکھ کے ربائی پوری کرو۔ بڑے بڑے شاعر آئے ویکھ کے نا تے منہ بٹا کے چلے گئے، نہیں ساڑھے کوڑے ربائی نہیں پوری ہوتی۔ عرب دا بڑا مشہور شاعر سی لبید، اس نے کسے جا کے دسیا بھائی بہت بڑا چیلنج ہے، عرب دے سارے شعراء پریشان نے، 3 مصرے لکھے ہوئے نے تے چوتھا مصرا کوئی لکھے تے ربائی پوری ہوندی ہے۔ تیرے کول دنیا جان دے بندے آندے نے تے اپنے شعراں دی اصلاح کراندے نے تے تو چل۔ انہیں آکھیا اچھا میں آواں گا مکے تے آ کے میں ویکھ لاں گا تے کر لاں گے ربائی پوری، کوئی ایسی بات نہیں۔ علم دا نخرہ اپنے تے بڑا مان، لبید چل پیا، بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچے۔ لبید دی نظر گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو مٹھیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رو پیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، قلم لے کے نیچے لکھیا مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ انہیں آکھیا یہ بشر دا کلام ہی نہیں، یہ تو کسی انسان دا کلام ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ذات ہے جنہیں یہ جملے کہہ دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ شان ہے قرآن۔ بات نظر آئے گی، قرآن دستہ بڑائی حضور دی، مضمون جاری ہے۔ زندگی ہوئی تو اگلے جمعے تے پھر عرض کراں گا، چونکہ 2 ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا عظمت قرآن اور عظمت صاحب قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔